السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما الحمدللہ۔ ہماری سورۃ مائدہ اور چھٹا پارہ جاری ہے۔ 80 آیات ہو گئی ہیں، 80 اور 81 یعنی 81 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ ولو کانو، اور اگر وہ ہوتے، یؤمنون ایمان لے آتے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والنبی اور نبی کے ساتھ، وما انزل علیہ اور جو اتارا گیا اس کی طرف، متخذوہم نہ بناتے ان کو، اولیاء دوست، ولیکن اور لیکن اکثر، منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں۔ لتجدن البتہ تو ضرور پائے گا، اشد الناس زیادہ سخت، ناسا لوگوں کو، عداوتاً دشمنی میں، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، یہودا یہودیوں کو، والذین اور ان لوگوں کو، اشرکوا جنہوں نے شریک ٹھہرایا، وَلَتَجِدَنَّ اور البتہ تو ضرور پائے گا، اقربہم ان کو زیادہ قریب، مودۃً محبت میں، للذین ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، آمن جو ایمان لائے، الذین ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا، انا نصارا بے شک ہم عیسائی ہیں، ذالک بان منہم یہ اس لیے کہ ان میں سے، قسیسین بعض عالم ہیں، رہباناً اور راہب ہیں، انہم اور یہ کہ وہ، لا یستکبرون نہیں تکبر کرتے۔ اب 7واں پارہ لائے ہوئے ہیں آج کے؟ کوئی نہیں؟ کن کن کے پاس ہے 7واں پارہ؟ انصر نزت لائیے، آپ بتائیں، باقیوں کے پاس تھا نہیں؟ آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے؟ یہ کون لکھے گا؟ یہ فوزیہ کو دینا، صرف ترجمہ لکھتی جانا، آخری جو پیج ہے اس پہ ترجمہ لکھ دو ان کا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اور جب انہوں نے سنا، مَا أُنزِلَ جو اتارا گیا، إِلَى الرَّسُولِ طرف رسول کی، تردد دیکھتا ہے، اعینہم ان کی آنکھیں،
تفیض ڈب ڈبا جاتی ہیں، من الدم آنسوں سے، مما عرفو اس وجہ سے جو عرفو انہوں نے پہچانا، من الحق کی حق کو، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا رب ہمارے، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا پس تو لکھ ہم کو، مع شاہدین گواہوں کے ساتھ، وما لنا اور کیا ہو گیا ہم کو، لا نؤمن نہیں ہم ایمان لاتے، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وما جانا اور جو آ گیا ہمارے پاس، من الحق کی حق، ونطمع اور ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا کہ داخل کرے ہم کو، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین ساتھ قوم نیکوں کے، فاصابہم اللہ پس بدلے میں دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بما اس وجہ سے جو قالو انہوں نے کہا، جنات باغات، تجری چلتی ہوں گی، من تحتہا جس کے نیچے سے، انہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک جزاء المحسنین اور یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ اب یہ چھٹے پارے کی کل والی بھی تشریح دیکھ لیں، اور تشریح نہ کرائی تھی، چھٹا پارہ کہاں گیا؟ ہاں، یہ جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے اللہ یا پھر اللہ کا بیٹا، تو کہا مسیح ابن مریم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، یعنی یہ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں، یہ بھی رسول ہی ہیں۔ اگر یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے کوئی ایسی انوکھی بات نہیں کہ تم انہیں اللہ کہنا شروع کر دیں۔ اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، ان کی ماں اس کی ماں بھی سچی تھی، یعنی یہ جو الزام لگا دیا تھا نعوذ باللہ بدکاری کا حضرت مریم پہ، تو بتایا ان کی ماں سچی تھی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی تم ان دونوں کو معبود بناتے ہو نا، حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو، تو دونوں کھانا کھاتے تھے، اگر وہ خدا ہوتے تو وہ کھانا نہ کھاتے، اس سے آڑی ہوتے، تو وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو کیسے ہم ان کے لیے احکام بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں، یعنی ہم بات انہیں بتا بھی رہے ہیں، ان کے سامنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کیا تھا کہ تم اس پہ مان لاتے ہو جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، تو یہاں اللہ نے وہی اللہ نے مثال دی، اللہ نے کہ دیکھو وہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے ہوا یتیم ولا یتم، وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا، معبود کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور ہم نے کس طرح تمہارے سامنے بیان کیا، پھر تم کیوں بہکائے جا رہے، کیوں کہتے ہو کہ وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو نہ تمہیں نفع نقصان کا کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب سننے والا جاننے والا ہے، جن کو تم پکارتے ہو تو تمہاری پکار ہی نہیں سنیں گے، اگر سن بھی لیتے ہیں تمہارے خیال کے مطابق، قیامت تک تمہیں جواب نہیں دیتے اس کا۔ اور تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، یعنی ایک ہی اللہ کو مانو، اللہ کے سوا اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نہ تم خواہشات کی پیروی کرو اس قوم کی جو گمراہ ہو چکی ہے،
یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے نہ لگو، وہ اللہ کے احکام کو توڑ چکے ہیں اور رسولوں کا بھی انکار کر چکے ہیں کہ ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک کو قتل بھی کیا ہے، تو تم اپنے دین میں زیادتی نہ کرو، ایک ہی اللہ کہنا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کو ہم جو خود بھی گمراہ ہوئے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور خود سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، یعنی صراط مستقیم ان کے مقدر میں نہیں آیا۔ اب کافروں پر لعنت کی گئی حضرت داؤد کے ذریعے بھی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان کے ذریعے بھی۔ کیوں کی گئی تھی؟ کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، یعنی اللہ کے احکام کو مانتے نہیں تھے، اور دوسرا پھر زیادتی یہ کرتے تھے کہ اپنی باتوں کو دین قرار دیتے تھے اور دوسروں کو بھی راستے سے روکتے تھے۔ اس وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت کر دی۔ اور دوسری وجہ کہ برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھ کے منع نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ذرا ہم سوچیں کہ یہ عادت ہم میں تو نہیں ہے۔ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، ادا عمل ہوتے نہ لے، اگر ادا عمل ہوتے نہ لے تو پھر وہ جو بستی میں لگ ہو گیا تھا، جا کے صرف جائے نماز لوٹا لیا اور جا کے بیٹھ گیا الگ سے کہ میں اللہ کی بات کروں گا، مجھے کیا لوگ جو مرضی کریں۔ تو جب اس بستی پہ عذاب آیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو بڑا نیک بندہ ہے، کہا سب سے پہلے اسے ہلاک کرو، اس لیے کہ اس نے لوگوں کی پرواہ کیوں نہیں کی، برائی دیکھتے ہوئے اسے منع کیوں نہیں کیا، تو اس وجہ سے ان پر ہوئی تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی کو، ایک تو حدیث ہے کہ جب تم برائی دیکھو اسے ہاتھ سے روک لو، نہیں طاقت تو زبان سے روک لو، زبان سے طاقت کم از کم دل سے تو برا جانو نا۔ ہم تو دل سے بھی برا نہیں جانتے، اسی وجہ سے برائی ہم میں آ جاتی ہے، جان رہے ہوتے ہیں جیسے، لیکن وہیں پہ بیٹھے بربڑ بھی کر رہے ہیں، بربڑا رہے ہیں، لیکن اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میں اس مجلس کو مضبوط کر رہی ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کے آ جاؤں گی تو مجلس میں ضرور بیٹھنے والے سے پوچھیں گے کہ فلاں بندہ کیوں اٹھ کے چلا گیا، پھر وہ وجہ بھی اگر بتا کے اٹھے خود کہ میں اس لیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے ہے، میں اس میں نہیں بیٹھ سکتی، یہ کہہ کے وہاں سے اٹھے، تو ورنہ پھر کہا کہ اگر تم وہاں سے نہیں اٹھو گے تو پھر اگلے دن تم انہیں کے ہم پہ الحمنے والا ہو جائے گا، یعنی وہی کرنے لگ جاؤ گے۔ اور یہ بڑی زندہ مثال ہے ہمارے ہاں کہ جو میرے تقریباً سبھی کو پتہ، اتنا ضرور پتہ ہوگا کہ پہلے پتہ لگتا تھا فلاں کے گھر بیٹا ہوا تو وہ ہجرے جس کو خسرے کہتے ہیں وہ آ جاتے تھے ناچ کے لیے، مراسی آ جاتے تھے، شادیوں پہ بھی ان کو بلا لیا جاتا تھا، مہندی وغیرہ کی رسم کرتے تھے تو ان کو بلا لیتے تھے ناچنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب ان شرفا نے دیکھا کہ ہم ان کو کیوں بلائیں، ہم خود اپنی بیٹیاں کیوں نہ نچانی شروع کر دیں۔ شروع میں جب کسی خاندان کی بچی نے کوئی گانا گایا یا کوئی ایسی حرکتیں کی نا کہ توبہ اللہ، توبہ توبہ اللہ اللہ، اتنی قیامت آ گئی ہے، اتنا یہ ہو گیا ہے، لیکن بیٹھے رہتے تھے، پھر اثر آتے تھے، آئے تمہاری بیٹی نے کتنا اچھا ڈانس کیا، کتنی اچھی آواز ہے، وہ ہوتے ہوتے ساری نکل آئی باہر، اور ایسے نکلی ایسے کہ میڈیا میں سر عام ایسی بے حیائی پھیلا رہی ہیں وہ خواتین صرف چمکتے پیسوں کی خاطر، اور وہ پیسہ کہاں جائے گا، کہاں کام آئے گا، کیا کرنا ہے اس پیسوں کو، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور اس کے جواب دے، اگر جس کی بیٹی ہے باپ منع نہیں کر رہا تو باپ بھی جواب دے ہے، بیوی ہے تو خاوند جواب دے ہے، بہن ہے تو بھائی جواب دے ہے۔ اس لیے کہا کہ عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے، اب میں نے یہ جملہ بولنا ہے جو صحیح والا ہے کہ جہنم میں لے کے جائے گی 4۔ میں کبھی نہیں کہا کرتی، میں کہتی ہمیشہ یہ کہتی جنت میں لے گئی، کیوں جہنم میں لے کے جائے، لیکن جو ہماری حرکتیں، ہماری کرتوتیں ہیں نا، اگر منع بھی کرتے نا ماں باپ تو ہم آرام سے انہیں نا کسی طریقے سے تسلی دے کے، نہیں کوئی گل نہیں، ابو جی ایسا نہیں، ابو جی یہ ہے وہ ہے، ابو جی ایسی بات تو نہیں ہے، تو ہم انہیں چپ کرا دیتے ہیں۔ باپ تو بڑی ذمہ ہو گیا کہنے والا، وہ میں نے بتایا تھا نا جب باپ سے بیٹی نے پوچھا کہ ابو آپ نے کس کس جسم کو ڈھکوں، کس کو چھپاؤں، کہا جتنے اسے پیاک برداشت کرتے وہ کھلے رکھ لیں، اور جس پیاک نہیں برداشت کر سے ڈھک لیں۔ اب سوچیں جو اس طرح سر عام کھلے منہ پھرتی ہیں کرتی ہیں، اگر ہم کتنے کے نیک ہیں، کتنے کے پاک باز ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضرت فاطمہ کی نظریں غلط تھیں، ان کا دل غلط تھا، جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، کیا نعوذ باللہ ان کی نیتیں خراب تھیں، ان کی نظریں خراب تھیں، ان کے دل خراب تھے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور پھر مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ پردہ کیا کریں، بڑی چادر جلباب اور کہ اسے لٹکا لیا کریں، یعنی چہرہ چھپا، لٹکانے سے مراد یہ کہ گھونگھٹ نکال لیا کریں، وہ جو ہے نا اپنے گریبانوں پہ چادر ڈال دیں، وہ گھر کے اندر پردہ ہے، غیر مرد ہیں اگر گھر میں غیر محرم ہے تو ان سے پردہ اس طرح کا۔ باہر نکلنے کے لیے کہا کہ جلباب، بڑی چادر اوڑھ کے جو اوپر سے نیچے تک آپ کو کور کرے، آپ کے جسم کا کوئی بھی غبار نمایاں نہ ہو، عورت کلہم پردہ ہے۔ تو کیا ہم ایسے نہیں کرتے کہ جہاں ہمارا نہیں جی چاہ تو نہیں کر رہے پردہ، جہاں جی چاہ کر لیا، یا جہاں جی چاہ اور چیزوں میں کہنا مان لیا، جہاں نہیں تو نہ سے، کہ اب کیا کریں، معاشرے کا رواج ہے۔ اگر یہ معاشرہ اللہ سے بچا لے گا، ماں باپ نہیں کام آئیں گے، بہن بھائی نہیں کام آئیں گے، معاشرہ کہاں کام آئے گا؟ معاشرہ کہاں کام آئے گا میرے اور آپ کے؟
نہ میرا اپنا جمع کیا ہوا مال جسے محبت کر کر کے میں مر گئی سارا وقت، وہ نہیں میرے کام آیا، تو پھر کیا کون میرے کام آئے گا؟ اس لیے کوشش یہ سوچیں کہ ہمارے کام آئے گا صرف اللہ رسول کی فرما برداری، اور کچھ بھی کام نہیں آنا میرے اور آپ ہوں گے دنیاوی کام ہی۔ دیکھیں کھانا پینا دنیاوی کام ہے، اگر آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے کہ اس کھانے میں میرا حصہ نہیں ہے۔ گھر میں بھی آپ نے آنا جانا ہے، گھر میں بسم اللہ السلام کے ساتھ داخل میں شیطان بھاگ جاتا ہے میری یہاں جگہ نہیں ہے۔ لیکن ہم خود ہی نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ شیطان کو اپنے سے الگ کرتے ہیں۔ کھانے میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، گھروں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بستروں پہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے سوتے ہیں، تو پھر کہاں بچیں گے شیطانی حملے سے؟ پھر ہم غلط کہتے ہیں کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ میں زبان سے کہتی ہوں اے رب، میں جو تو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود ہے، اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ تو میں تو پناہ میں نہیں آتی، میں تو وسوسوں کو اپنے اندر پناہ دیتی ہوں، جو شیطان کہتا ہے اس طرح کرتی چلی جاتی ہوں۔ یہاں تو شیطان نے بڑے آپ کو چمکا چمکا کے دکھائے، سارے جتنے بھی اعمال تھے تمہارے کہ بہت اچھا کر رہے ہو، چمکا چمکا کے دکھائے کہ بڑے اچھے اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو۔ لیکن جب یہی اس دن دیکھ کے کہے گا کہ میں نے تم سے وعدے کی سارے جھوٹے کیے، اللہ نے وعدہ کیا سچا کیا تھا، تو پھر ہم کہاں وہاں جائیں گے کہاں؟ ہر ایک نے اپنا اعمال نامہ خود ہی دیکھنا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میری اتنی شاگردیں میرے اعمال نامے میں جو اس نے نیکی کیا اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھ دے، وہ بھی لکھ دینا، میرے اس کاغذ پہ کوئی نہیں کچھ لکھ سکتا، جو کرامن کاتبین کا حکم ہے انہوں نے لکھنا ہے جو کچھ لکھنا ہے، اور کسی کو اختیار نہیں ہے لکھنے کا۔ اگر میں اپنے بچوں سے بڑی ہمدردی کرتی ہوں، وہ نہیں نمازیں پڑھتی، میں کہوں اچھا اللہ تعالیٰ چلو میں نماز پڑھ رہی ہوں نا، اس کے اعمال نامے پہ بھی لکھ دو، نہیں لکھا جانا۔ اعمال نامہ کھول کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، جیسے مووی آپ جب دیکھتے ہو، مووی میں جو کچھ آئے وہی ہوتا ہے نا، اپنی طرف سے اب وہ بھی ہو گیا، کوئی ایڈ کرنا ہے تو ایڈ بھی کر لیتے ہو، شکلیں بدل لیتے ہو، لیکن یہ سارے دھوکہ ہے۔ دنیا کی زندگی ہے ہی دھوکے کا سامان، کھیل اور تماشا دھوکے کا سامان۔ اگر ہم اس میں مگن ہو گئے تو ہماری زندگی تباہ ہے، اگر ہم اس سے بچ گئے تو ہم انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو برائی کو دیکھ کے آنکھیں بند نہیں کرنی، اور نہ وہاں بیٹھے رہنا ہے، بیٹھیں گے تو کل کو ہماری بھی وہی برائیاں داخل ہو جائیں گی۔ اور میں نے بہت عمدہ مثال دے دی ہے۔ اب شکر ہے اللہ کا کہ اب یہ قدرے کم ہو گئی ہے بات، ورنہ سٹیج پہ آ کے ناچتے تھے، یعنی استغفر اللہ، اب سالے کے ساتھ ناچ رہی ہے سالی، اور وہ رشتے بھی عجیب عجیب، اور اب پھر پہلے یہ ہوا کہ دوسرے لوگوں کو نچایا، پھر میاں بیوی نے ناچ کرنا شروع کر، دلہا دلہن نہیں آنا، ان کو بھی ناچ کروایا اسٹیج پہ۔ ہم نے کیا کیا؟ اپنی زندگی ہم نے خود ہی تباہ نہیں کی ہوئی۔ پھر ہم کہتے ہیں سکون نہیں ہے، پتہ نہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو ہم نے کہنا تو مانتے ہیں، پھر ہمیں سکون نہیں ہے۔ ہم نے سکون خود اپنے برباد کیے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی فرما برداری سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ ذکر سے مراد یہ نہیں کہ بس اللہ 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 میں کرتی جاؤں سارا دن صبح سے لے کے شام تک، اور جو اپنا جی چاہے میں زندگی اس طرح گزارتی جاؤں، یہ نہیں اطمینان۔ اطمینان یہ ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ کا خلوص دل سے اللہ کہہ لیتی ہیں، اللہ کو یاد کر لیتی ہیں، تو وہ پھر آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ذکر سے مراد اللہ کہنا بھی ہے، زبان سے جاری رکھیں اللہ کا ذکر۔ زبان جب تر رہے گی نا تو اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا زندگی پہ، اور جب پتہ ہی نہیں اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں، اللہ کے نام سے غافل ہیں، پھر فرق نہیں پڑے گا۔ تو اپنی زندگی کو سدھارنا ہے۔ اور انہوں نے بہت ہی برا کیا جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ کی ناراضگی مول لے لی، اور اب وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا تو ہمارا کچھ نہیں بچنا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر نبی پر ایمان لے آتے جو اس کی طرف اتارا گیا تھا، نہ ان کو دوست بناتے، لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست بنانے کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ، میں اپنے دین اسلام سے مطمئن نہیں ہوں نا، میں اللہ کا قانون نافذ کر کے میں مطمئن نہیں ہوں، اس کے مطابق عمل کر کے۔ ہم نے تو وہ قانون نافذ کرنا ہے جو غیر اسلامی ہے اور جو ہمارے وہ دشمن چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہے ہیں کہ ان کو دوست نہیں بنانا۔ اگر ان کو دوست بناؤ گے تو یہ یاد رکھنا کہ دشمنی میں یہودی بڑے سخت ہیں مسلمانوں کے لیے، اور عیسائی قدرے کم ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں دونوں گٹھ جوڑوں کے اکٹھے آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا یہودی اور عیسائی دونوں کو دوست نہ بھاؤ، اگرچہ وہ دشمنی میں کم ہیں عیسائی۔ نجاشی نے پناہ دے دی تھی نا مسلمانوں کو، اور یہ نجاشی کی طرف یہ ہے نا، اس میں سے عالم اور راہب ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی انہیں قدرے دین پہ چلنے والے ہیں۔ اور نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب جعفر طیار نے تقریر کی تھی، وفد لینے آ گئے تھے نا مکہ سے،
قریش کے وفد کے یہ ہمارا کوئی باغا وگرو آیا اپنے باجداد کا دین چھوڑ کے سے واپس کر دیں. تو کہا میں تو پہلے دونوں کی بات سنوں گا پھر پتہ چلے گا کیا ہے. بلایا گیا. حضرت جعفر دیار نے جب تقریر کی کہ ہم ایسے یہ برائیاں تھیں، ہم نے نبی آئے، ہم نے ساری برائیاں چھوڑ دیں اور سب کو چھوڑ کے جھوٹے معبودوں کو ایک اللہ کی طرف. سب سے بڑی بات ہے کہ توحید کا درس دیا، تو ہم توحید کی طرف مائل ہو گئے. پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو غالب آنے لگے ہیں، مسلمان تو غالب آنے لگے اپنے بیان سے. تو نجاشی چونکہ عیسائی تھا، کہا اس سے پوچھو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. اور اس کا خیال تھا یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور نبی ہے، سچا نبی ہے. تو بس بات اسے اتنی پتہ تھا نا کہ یہ ہوگا جعفر طیار یہ کہیں. اس کا خیال تھا کہ جب وہ کہے گا نا ایسا تو نجاشی کو غصہ آ جائے گا کہ یہ اس کو اللہ نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا، اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. لیکن جب اس نے بتایا سارا تو اس نے نجاشی کی آنکھوں میں آنسو کے کہا یہ جو کہہ رہے نا اس سے تنکے سے نہ زیادہ تھے حضرت عیسیٰ نہ کم تھے. اور ایمان لے آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر جو 7ویں پارے میں کہ وہ کہتے تھے کہ کیا ہو گیا ہم کو کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، جب کہ ہم اللہ پر ایمان تو لائے نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دیں. یہ کیسی فطرت بیان کی ہے. یا اللہ ہمیں جنت دینا، یا اللہ ہمیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ مثال دی ہے اور آپ سن کے اب تھک بھی گئی ہوں گی کہ بچے کو آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے. یا اللہ میرے بیٹے نے ڈاکٹر بنا دے، کتابیں لا کے گھر میں رکھ دیں، نہ اسے یونیورسٹی بھیجیں نہ کالج میں. یا اللہ میرے بیٹے نے ڈاکٹر بنا دے تو کیا ڈاکٹر بن جائے گا. اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں. تو یہاں جنت ایسی مل جائے گی. جنت تو مشکلات کے پردے میں لپٹی ہوئی ہے. بتا دیا کہ جنت آسانی سے نہیں ہے. زندگی جو ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ مشکلات میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. تو کیا مراد ہے؟ پیدائش بھی مشقت کی طرف اشارہ آ گیا کہ کس طرح ماں نے تکلیف سے پہلے حمل اٹھایا، پھر جنم دیا، پھر دودھ چرانا ہوا، یہ بھی تک آ گیا اشارہ. اور دوسرا پھر زندگی بھر اس نے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک فملاقیہ، انسان تو اپنے رب کی طرف کوشش کرنے والا ہے، تجھے مل کے رہے گی. تو جو میں نے کوشش کرنی ہے وہی ہوگی. سعیھا شجرا، اس کی کوشش دیکھی جائے گی. اور جن کی کوشش قبول کر دی گئی کہا جائے گا تمہیں آج یہ بدلہ مل رہا ہے جنت کا، اس لیے کہ تمہاری کوشش قبول ہو گئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، شاکرہ نعیمہ، قدردان، جاننے والا ہے، ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، ہمارے ہر لمحے سے. ہم جو سانس لیتے ہیں، جو کچھ کریں، سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اگر اللہ کی فرما برداری میں ہے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور ہمارے دلوں کے حال وہ جاننے والا ہے. تو کہتے ہیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان تو لائے نا، جو ہمارے پاس حق آگے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کر دے قوم نیک کے ساتھ. یعنی انہیں احساس ہو گیا کہ ہم نے ایمان لانا ہے صرف اللہ کے ساتھ. جب یہ احساس پیدا ہوا، آنکھیں آنسوں سے ڈبڈبا گئیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدلے میں ہم نے انہیں باغات دیے جس کے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں. اب 26واں پارہ دیکھ لیں. الحمدللہ سورۃ محمد ہماری جاری ہے. 37 آیات ہو گئی ہیں. 38 یعنی 38 آج ہم نے پڑھنی ہے. ہاں تم ہاؤلائی، پھر تم وہی ہو، تدعونا، تم بلائے جاتے ہو، لتنفقوا، تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، راستے میں اللہ تعالیٰ کے. فمنکم من یبخل، پس تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں. ومن یبخل، اور جو بخل کرے، فإنما یبخل عن نفسہ، پس بے شک وہ بخل کرتے اپنے لیے. اپنے لیے کے بجائے نا اپنی جان پر لکھ لیں. پس بے شک وہ بخل کرتے ہیں اپنی جان پر. بخل کرتا ہے اپنی جان پر. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے. وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو. وَإِنْ، اور اگر، تتولوا، تم پھر جاؤ،
यस्तब्दिल बदल देगा, कौमन कौम, गैरुकुम तुम्हारे अलावा, सुम्मा ला यकूनु फिर ना वो होंगे, अमसालकुम तुम्हारे जैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तह मुबीना, बेशक हमने फ़तह दी, लका आपको, फ़तह मुबीना फ़तह खुली या वाज़ियत दो जो मर्ज़ी कर लो, फ़तह खुली। लियग़फ़िर लकल्लाहु, ताकि बख्श दे अल्लाह ताला, ताकि बख्श दे आपको अल्लाह ताला, मा तक़द्दमा जो पहले हो चुके, मिन ज़म्बी का आपके गुनाह, व मा ताख़र और जो बाद में होंगे। व युतिम्मा नेमतहु, और वो पूरी करे नेमतहु अपनी नेमत, अलैका आप पर, व यहदिया का और हदायत दे आपको, सिराता मुस्तकीमा रास्ते की सीधे, व यंसुरकल्लाहु और मदद करे आपकी अल्लाह ताला, नसरा नज़ीज़ा मदद ज़बरदस्त। वल्लज़ी वही ज़ात है, अंज़ला सकीनता जिसने उतारा सुकून, फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीना दिलों में मोमिनों के, लियज़दादू ईमानन ताकि वो ज़्यादा हो जाएं, ईमानन ईमान में, माँ ईमानिम साथ अपने ईमान के। वलिल्लाहि अल्लाह ताला ही के लिए, जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ लश्कर हैं आसमानों, वल अर्ज़ और ज़मीन के। वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला, अलीमन हकीमा जानने वाला हिकमत वाला। लियुदखिल मोमिनीना ताकि दाखिल करे मोमिन मर्दों, वल मोमिनात और मोमिन औरतों को, जन्नातिन बागात में, तजरी चलती होंगी, मिन तहतिया जिसके नीचे से, अनहार नहरें, खालिदीन फ़ीहा हमेशा रहने वाले हैं इसमें। व युकफ़िर अन्हुम और दूर कर देगा, अन्हुम उनसे, सय्यातिहिम उनकी बुराइयाँ। वकाना ज़ालिका और है ये, इंदल्लाहि पास अल्लाह ताला के, फ़ौज़ा नज़ीमा कामयाबी बड़ी। वअज़्ज़िबल मुनाफ़िकीन मुनाफ़िकात और अज़ाब दे मुनाफिक मर्दों, वल मुनाफ़िकात और मुनाफिक औरतों, वल मुशरिकीन और मुशरिक मर्दों, वल मुशरिकात और मुशरिक औरतों को ज़ानीना ख्याल करने वाले, बिल्लाहि अल्लाह ताला के बारे में, ज़न्नसू ख्याल बुरा, अलैहिम दायरतुस्सौ उन पर गर्दिश है बुरी,
وغضب اللہ، اور غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا، غضب کیا اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر، ولعنہم لعنت کی ان پر، وأعد لہم جہنم اور تیار کی ان کے لیے جہنم، وساعت مسیرہ، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ، وللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، جنود لشکر ہیں، سماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کے، اکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً حکیمہ، زبردست حکمت والا۔ جی کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کل کا بلا نبل بننا سے ہوا تھا نا، کل شروع۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے حتیٰ کہ ہم جان لیں مجاہدوں کو۔ اب اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں، اللہ تعالیٰ جاننے سے مراد ہے کہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے جتنے غزوات میں کوئی بھی غزوہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دیتا، کیونکہ اللہ نے رسول بھیجا ہی ہدایت کے ساتھ، اور اس لیے کہ تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ لیکن لوگوں کے سامنے کھرا کھوٹا الگ کرنا ضروری تھا، کہا کہ تاکہ ہم واضح کر دیں مجاہدین کو تم میں سے، یعنی لفظی مطلب جان لی ہے، مراد ہے کہ واضح کر دیں، ہم کھول دیں لوگوں پہ کہ جہاد کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں، اور ہم تمہارے حالات کو آزمائیں، یعنی مشکل وقت آتے ہیں تم کیا کرتے ہو، آسانی آتی ہے تو تم کیا کرتے ہو۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، بعد اس کے جنگ ہدایت آ گئی تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ مل کے متقی دل والے کی طرح ہو جائیں، میری شرط میں تو اضافہ نہیں ہوگا۔ سارے مل کے کافر اور فاسق ہو جائیں تو میری شرط میں کوئی کمی نہیں آئے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے ایمان کی، مجھے اپنے ایمان کی ضرورت ہے، مجھے اپنی نمازوں کی نیکیوں کی ضرورت مجھے ہے، میرے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کیونکہ وہ تو کل کائنات کا وارث ہے۔ جیسے گھر میں باپ ہوتا ہے، باپ کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا کوئی محتاج نہیں ہوں، وہ الگ بات ہے، بڑھاپے میں آ کے والدین محتاج ہو جاتے ہیں، لیکن یہی ہوتا ہے نا کہ محتاج نہیں، تو اللہ تعالیٰ تو محتاج ہے ہی نہیں نا، اول سے آخر سے، شروع سے، ظاہر باطن، خالق، ہر چیز اس کے اختیار میں، للہ الامر جمیعا، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، بندے کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں، چاہے یہاں کوئی بادشاہ بن گیا، صدر بن گیا، جو بھی بن گیا، وہ اختیارات وقتی طور پہ اللہ سے دیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ اگر مجھے اختیار ملا ہے، اپنے گھر پہ اختیار ملا ہے، بچوں پہ اختیار ہے، تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا میں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ انہیں جہنم سے بچانے کا انتظام کیا ہے، میں نے انہیں بتایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ تو جہاں جہاں تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر کوئی نگران ہے، ہر کوئی، یعنی میں اب آپ پہ نگران ہوں، اب جس کو آگے ڈیوٹی ہے وہ اس پہ نگران ہے، جو آگے اس طرح کرتے جانے صدقہ جاری کو، سب ایک دوسرے پہ نگران ہے اصل میں، اور ہر ایک سے سوال ہوگا کہ اپنی ڈیوٹی کیسے دی ہے۔ تو اس سے ہم یہ خیال رکھیں کہ اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، بعد اس کے جب ہدایت آ گئی تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سارے ضائع کر دیں گے۔ ایک جگہ تھا ان کے اعمال سراب کی مانند ہیں، کہ جیسے دور سے چمکتی ریت کو بندہ پیاسا سمجھتا ہے، پانی وہاں جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا شاید چمکتی ریت کے، اس طرح یہاں کافر جتنی مرضی نیکیاں کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا جب ایمان کے بغیر، وہ سارے چمکتی ریت کی مانند ہیں، یا راکھ کی مانند ہیں، کہ جس طرح بات تیز ہوئی راکھ کو لے ہوئی، راکھ کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ تو اس طرح مثالیں دے دے کے، جیسے وہ بھی کہتا ہے جیسے وہ اندھیرے ہیں، گہرے سمندر کی مثال دی تھی، اندھیرے پہ اندھیرے ہیں، اوپر بادل ہے، یعنی اتنے اندھیرے ہو جاتے ہیں، گمراہی جو ہے نا وہ گمراہی جمع ہے اصل میں، نور ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، جو گمراہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو ہم نے ایک نور کو پکڑنا ہے تب گمراہیوں سے بچیں گے۔ اگر ایک گمراہی کی طرف چلے گئے، نور کو چھوڑ دیا، پھر اندھیرے پہ اندھیرا چھایا چلا جاتا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اور اے ایمان والو اللہ رسول کا کہا مانو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یعنی اب آگے تشریح کر دی اس کی کہ عمل تو تم کر ہی رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو، لیکن اللہ رسول کی اطاعت کرو، اختیار کلمہ پڑھو، اس کے بعد عمال کرو گے تو تمہارے عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے،
ورنہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، پھر مار کے صاحب میں کافر ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ ہاں جب تمہارے پاس طاقت ہو تو سستی نہ کرنا بالکل بھی، یہ سوچ کے کہ اچھا دیکھ لیں کوئی بات نہیں ہم جیت ہی جائیں گے، یعنی کوئی سستی نہ آ جائے تمہیں، باہر نہ آ جائے، دنیا کی محبت نہ آ جائے، اور نہ صلح کی طرح جھکنا۔ تم ہی غالب ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے ایمان میں کوئی کمی نہیں کرے گا، یعنی ایمان کی مضبوطی بھی ہے، اور اگر تمہارے پاس تعداد بھی اتنی ہے۔ جب تعداد کم تھی تب نہیں اس طرح ہی کہا تھا، لیکن جب تعداد زیادہ کے کہا جہاں کافروں کو دیکھو ان کی گردنیں مارو، اور جب خون ریزی خوب ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، پھر انہیں قیدی بنا لو۔ لیکن پہلے یہ تھا ان کے ساتھ نرم سلوک کرنے کے لیے۔ تو جب تم اس طرح ہو کہ تمہیں طاقت ہو تو کبھی صلح کی دعوت خود نہ دینا، وہ صلح کی پیشکش کرے تم قبول کر لینا، لیکن خود جھکنا ان کے لیے، صلح کے لیے نہ جھکنا۔ بے شک دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے اور پرہیزگاری کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دے گا، اور وہ تم سے سارے مال نہیں مانگتا، صرف 2.5% کہتا ہے زکوٰۃ نکالو، وہ بھی اللہ کو تو نہیں جاتی۔ جب ہم یہ قربانی کریں گے تو اللہ کو تو قربانی کا نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، گوشت تو سارا بندوں میں تقسیم ہو رہا ہے، خون بہہ گیا ہے، جو حرام تھا وہ بہہ گیا ہے، جو حلال تھا وہ بندوں میں تقسیم، بندے کھا رہے ہیں۔ اللہ کو اس میں سے کیا پہنچا؟ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق مضبوط ہے۔ قربانی کے جانور تو اتنے زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے قیامت دن کہ ایک ایک بار کے عوض ان کے گناہ معاف ہوں گے، اور یہ سواریاں بھی بنیں گی ان کے لیے۔ حدیث کا ایسا بھی مفہوم ہے کہ یہی جانور جو قربانیاں کرتے ہیں یہ ان کے لیے سواری کا کام بھی دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ کیا کرے گا، کیسے کرے گا، ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، بس جتنا بتا دیا اللہ نے کہ اللہ یہ کرے گا، ہم نے اس پہ یقین رکھنا ہے۔ کیوں کرے گا، کیسے کرے گا، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر وہ تم سے سارے مال مانگ لیتا نا تو پھر تم تنگ پڑ جاتے، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ کر دے کہ سارا ہی مال دے دو، ایسا نہیں کہا، صرف 2.5% نکالنے کو کہا، اس کے بعد خوشی سے کہا جو صدقہ کرو اس کے علاوہ، یعنی زکوٰۃ تو فرض ہے نا، اس کے بعد بھی انفاق کے لیے بہت زیادہ کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے علاوہ زکوٰۃ کے، اور پھر تمہارے کینے بھی نکال دے گا، یعنی اگر تم کام اللہ کا مان لو گے نا، بخل نہیں کرو گے تو تمہارے کینے نکال دے گا، لیکن اگر نہیں تم بخل کرو گے تو پتہ چل گیا کہ تمہارے دل میں اسلام کی دشمنی ہے، تم دین اسلام کے لیے خرچ نہیں کر رہے۔ کیونکہ وہ کہتے تھے نا منافق اپنے دوستوں کو دیکھنا جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں نا ان پہ خرچ نہ کرنا یہاں تک کہ وہ سے الگ ہو جائیں، یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ دین تو غالب آ ہی نہیں سکتا، چند لوگ یا صحابہ جو گنتی کیا جو ایمان لے آئے ہیں، ان کا اپنا بیٹا تو ہے کوئی نہیں جو اس کو مضبوط کرے گا، لہٰذا دین آگے نہیں چلے گا، اس لیے وہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو کہا پھر اگر تمہیں کہا جاتا خرچ تو بخل بھی کرتے، اور تمہارے سارے اندر کے جو کینے تھے نا وہ نکل کے باہر آ جاتے۔ پھر تم وہی ہو کہ تمہیں جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، تو جب بخل کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے بخل کرنے سے مراد ہے کہ اپنی نیکیوں میں کمی کرتے ہیں، اپنی جنت حاصل کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، صدقے کو اور بہت اچھی طرح پالتے ہیں، اور قیامت کے دن جب کوئی سایہ عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا تو صدقہ سایہ کرے گا صدقہ کرنے والوں پر۔ تو اس لیے خرچ جو بخل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ اور قوم لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو پرواہ نہیں ہے، اللہ پہلی قوموں سے بدل کے تمہیں لایا، اب تمہیں بدل کے اور نبی کوئی نہیں اور آئے گا، کیونکہ قوم اللہ تعالیٰ بدل کے اگلی نسل جو آئے گی وہ ہو سکتا ہے پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا جو کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اس سے محبت کریں گے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں یہ چھٹے پارے میں غالباً۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، یعنی وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوں گے۔ اب یہ فتح دی ہم نے فتح بازی، یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، چونکہ جب مدینہ آ گئے تھے تو سارے صحابہ تو ترستے تھے نا مکہ میں دوبارہ جانے کے لیے، آپ نے خواب میں دیکھا عمرہ کر رہے ہیں، یہ کوئی مدت نہیں اللہ نے بتائی تھی کہ اسی سال جانے یا کچھ بھی، یہ دانستہ ایسے تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ ان سے کروانا تھا کہ چلے جائے عمرے کے لیے، انہیں وہاں روکا جائے، پھر وہاں جو معاہدہ ہو جائے، ظاہری طور پہ سارے مسلمانوں کے خلاف تھی شکیں، ساری شکیں مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہوا تھا، اب صحابہ کرام میں تو یہ آ سکتا تھا نا، پھر یہ نعوذ باللہ جھوٹا خواب ہے نبی کا کہ ہمارے عمرے کے لیے آئے تو ہمیں یہاں روک دیا گیا ہے، اور سب صحابہ کرام خاص طور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بد دل ہوئے تھے شکوں کے بعد کہ یا رسول اللہ ہم سچا نہیں ہے، ہم سچے نہیں ہیں، دین سچا نہیں ہے، تو آپ نے کہا تھا دین سچا ہے، باقی بھی دے ہوا تھا، لیکن حضرت عمر آپ کو تھا فوراً بول بھی پڑتے تھے نا، تو ان کے دل میں بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت کیا کیا کہ اللہ نے تو ان کے دلوں پہ سکون اتارا، اللہ نے یہ کیوں ایسے فتح دیا تاکہ تمہارے اگلی پچھلی خطائیں معاف ہو جائیں، گناہ سے جہاں خطائیں ہیں، نبی کی چھوٹی سی خطا بھی گناہ کہلاتی ہے، صرف وہ جو آیا تھا نبینا صاحب سے تھوڑا سا منہ موڑا تھا نا، یہی کہا تھا ذرا ٹھہر جائے، تو فوراً پکڑ کر لی اللہ تعالیٰ نے،
کہ تو نے منہ موڑا اس لیے تجھے دیکھا نہیں کہ جو آیا ہے وہ زیادہ ڈر ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، تو نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو ان کی چھوٹی موٹی خطائیں بھی جو ہے نا وہ انہیں احساس بھی فوراً ہو جاتا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو 13 سالہ آپ نے مکہ میں زندگی گزاری ہے، وہ جو ساری محنت آپ نے کی دین کے لیے، وہ جو صاحب آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، یہی جو صلح حدیبیہ جو ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ خلاف جاری ہے مسلمانوں کے، یہی آپ کے لیے اس نعمت کو پورا کر دے گا کہ فتح مکہ کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا اور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، مدد زبردست۔ اور اسی نے مومنوں کے دلوں پہ سکون اتارا تھا تاکہ ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔ تو اللہ کی لشکر آسمان و زمین کے، یعنی اگر انہیں اب واپس کر دیا ہے، وہ یہ بھی تھا نا 10 سال کے لیے آپس میں نہیں لڑیں گے، اور جو مدینہ سے مکہ جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، جو مدینہ سے مکہ جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ کتنا سخت ہے، اور اس سال یہ واپس چلے جائیں، یہ کتنی بڑی، یعنی مسلمان سوچتے تھے کہ ہماری کتنی بڑی توہین ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ آ رہے ہیں جو سچا نبی ہے، اور اللہ نے کہا ہوا ہے کہ دین غالب کرے گا تو ہم واپس چلے جائیں۔ تو ان کے دل میں سے بہت بڑا سخت تھا، یعنی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے ہم نے سکون اتارا تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مرد اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کا نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نظر انداز کر دے گا۔ یعنی سکون آنے کے بعد جب اللہ نے ان کو سکون اتار دیا اور اس بات کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا کرم کر دیا۔ لیکن جو منافق مرد و منافق عورتیں، مشرک عورتیں تھے، اللہ کے بارے میں برا خیال کرتے تھے۔ کیا خیال کیا تھا کہ یہ جب جا رہے ہیں اس کے لیے عمرے کے لیے تو مٹھی بھر ہے، آگے جا کے پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، یہ واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے، اس طرح کے ذہن میں خیالات آئے تھے۔ تو ان پر بری گردش ہے، یعنی ایسا خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا نہیں معاملہ ہوگا کہ اللہ نے فتح دے، تو انہیں پر بری گردش کیسے ہوئی کہ اللہ نے ان پر غضب کیا، ان پر لعنت کی اور ان کے جہنم تیار کر دی اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یہ اللہ کے لیے لشکر آسمان و زمین کے اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے مومنوں کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ لڑتے ہیں کافروں سے، فرشتوں کی مدد آتی ہے۔ کہ کافروں نے کہا نہیں کہ ہم نے ایسے دیکھا سفید لباس میں گھوڑوں میں آئے ہیں، وہ ہمیں مولی گاجوں کی طرح کاٹ رہے ہیں، یعنی آسمان سے ایسی مدد آئی، سفید گھوڑوں پہ آئے فرشتے آئے، اس طرح مدد آئی کہ سارے ہلاک ہو گئے جتنے لوگ، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا کریں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اتنے مضبوط کر دے کہ یہ فتح ہمارے حصے میں بھی آ جائے۔ اب جو حالات ہیں فلسطین کے بھی دیکھیں، وہ تو قربانیاں دے ہی رہے ہیں۔ اب اگر جنہوں نے غزوات نہیں دیکھے، اب اگر ایک سین یہ دیکھیں کہ دین کے ہاتھوں کس طرح جانیں قربان کر رہے ہیں، تب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تب ان کے اندر کیا جذبہ ہوتا ہوگا۔ اب جب جن کے اندر ایمان پختہ ہیں ان کے اتنے جذبے ہیں کہ وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے، ان کے بچے وغیرہ ایک فیملی کے اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہ کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ اللہ بس یہ انہیں ہے کہ ہمیں مسلمانوں سے گلہ ہے کہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، تو یہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے جو نہیں کرے گا۔ کیونکہ ایک جگہ آتا ہے نا کہ جب کمزور بچے مرد اور عورتیں تم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم بستی سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے، ان کے ساتھ جہاد کیوں نہیں کرتے جا کے۔ تو یہ ہمارے سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اب دیکھ لیجیے بسم اللہ، کل بھی ناظرہ نا پڑھا گیا تھا، وقت رہا کرے گا 6 بجے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل والے سبق سے ناظرہ دیکھ لیں، 31 ہے نا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اچھا یہ 5 لکھی ہے، کہہ دو سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا ھدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔